أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. اللہ احکم الحاکمین، رب العالمین، ارحم الراحمین، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، احسن الخالقین جل جلالہ وعظم شانہ وتم برہانہ وزا اسمہ
ولالا غیر اپنے بے مثل بے مثال عظیم شاندار ہے کتاب قرآن مجید قرآن رشید کے پارہ نمبر 20 اور سورۃ العنکبوت آیت نمبر 8 وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، اور ہم نے آدمی کی تاکید کی اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کی. من جاہداکا لتشرک بی، اور اگر وہ تجھ سے کوشش کریں کہ تو میرا شریک ٹھہرائے، ما لیس لک بہ علم فلا تطعہما، جس کا تجھے علم نہیں ہے تو تو ان کا کہنا نہ مان. الیہ مرجعکم، میری طرف تمہارا پھرنا ہے. وَأُنَبِّئُکم بما کنتم تعملون، تو میں بتا دوں گا تمہیں جو تم کرتے تھے. آپ حضرات نے کل کے درس میں نیک اعمال کے بارے میں سنا، جس میں فرمایا گیا تھا کہ جو لوگ ایمان لائے اور کام اچھے کیے تو ہم انہیں ان پر یہ کرم فرمائیں گے کہ ان کے گناہوں کو مٹا دیں. ان آیت کریمہ میں سب سے بڑا اعمال صالحہ اس کا ذکر کیا جا رہا ہے، یعنی ماں باپ کی تابع داری کرنا، ماں باپ کے کہنا ماننا. پچھلی آیات کریمہ میں فرمایا گیا تھا کہ وہ لوگ جو اچھے عمل کرتے ہیں، نیک عمل کرتے، تو ہم انہیں بہترین جزا دیں گے، بدلہ دیں گے. ان آیات کریمہ میں اس بہترین عمل کا طریقہ بتایا جا رہا ہے. وہ یہ ہے کہ تم اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو، ماں باپ کی عزت کرو، ماں باپ کا احترام کرو. ارشاد ربانی وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، واو ابتدائیہ نیا جملہ شروع کیا جا رہا ہے. وصین، وسیم سے بنا ہے توصیہ، جس کا معنی اپنے غیر کو نصیحت کی بات کرنا. توصیہ، اپنے غیر کو نصیحت کی بات کرنا، واعظ کی بات کرنا جس پر وہ عمل کرے. تو اصطلاح میں یہاں حکم دیا جا رہا ہے وَوَصَّيْنَا، اور حکم دیتے ہیں ہم، فرماتے ہیں ہم الانسان، انسان کو بے والد، اپنے والدین کے ساتھ حسنا، بھلائی کا. اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو، ماں باپ کا حکم مانو، ماں باپ کا کہنا مانو. اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ بھلائی کا حکم دیا، نیکی کا حکم دیا، ان کی تابع داری کا حکم دیا. اور اس سے پہلے کتنی آیات ماں باپ کے بارے میں نازل ہیں. بس اتنی بات آپ سمجھ لیں کہ اللہ تعالی نے اپنی اطاعت کے بعد اور اپنی عبادت کے بعد جس کے ساتھ بھلائی کا حکم دیا ہے وہ آپ کے والدین. ماں باپ کا بہت بڑا مقام ہے. پچھلی سورہ بنی اسرائیل میں بھی، بقرہ میں بھی تقریباً کافی دفعہ آگے بھی آئے گا اور آ چکا ہے کہ سب سے زیادہ اگر اللہ نے اچھائی کا حکم دیا تو سب سے پہلے حق جو ہے آپ کے والدین. والدین میرے اور آپ کے اظہار کا ایک ذریعہ ہے. اگر ہمارے والدین نہ ہوتے ہم دنیا میں نظر نہ آتے. یہ ان کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے جہاں ہمیں بھیج دیا، اور ساتھ یہ تاکید کر دی کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسنہ بھلائی کرو. قرآن حکیم میں اللہ نے فرمایا لا تعبدون الا اللہ وبالوالدین احسانا، کہ اللہ کے سوا کسی کی پوجا نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو، ماں باپ کی عزت کرو. کہیں فرمایا کہ اس میں ولا تنہرما، ماں باپ کے آگے اف بھی نہ کرو. جس طرح کی آج ہماری یہ حالت ہے کہ اگر ماں بوڑھی ہوگی، یہی بات قرآن پاک میں کہ ان دونوں میں سے اگر کوئی بڑھاپے کو پہنچنا
تو تمہیں چاہیے کہ فلاں اس سے ملاتا نہ ہو، ان کے آگے ان چیزیں نہ بولو، اف بھی نہ کرو۔ نبی پاک علیہ السلام خود فرماتے ہیں کہ میں نے لغت عرب میں جتنی عرب کی بولی اس نے بہت غور کیا، سب سے ہلکا لفظ جو ہے وہ اف ہے۔ اگر ماں باپ کو جو اف اتنا بھی نہیں کرنا تو پھر مجھے مار کیسے ہوئی؟ جو مارنا شروع کر دیتے ماں باپ پکڑ لیا، ماں کو بیوی کے سامنے چودھری بن گیا، بےزتی میں کر رہا ہوں، اکثر یہی حال ہے۔ اور میں فقیر کے پاس بھی اتنی میری عزت ماں بائیں آتی ہیں، وہ رونا شروع کرتے ہیں کہ میرے بیٹے نے مجھے باہر نکال دیا اور اندر کنڈی لگا رہی ہے۔ ماں باپ کی بدوا سے بچو۔ علامہ زمخشری بہت بڑے محدث گزرے ہیں، بہت بڑے علامہ زمخشری، زمخشری یہ بہت بڑے، ان کی ایک ٹانگ کٹی ہوئی تھی اور اس سے عرض کیا گیا تھا حضرت یہ کیا ہوا؟ بہت بڑے محدث، انہوں نے کہا کہ یہ میری ماں کی بدوا کا نتیجہ ہے۔ وہ کیسے؟ کہنے لگے اس طرح کہ میں چھوٹا تھا، بچہ تھا، تو گھر میں میں نے جال لگا رکھا تھا، تو اس کے نیچے ایک چڑیا ہوئی، تو میں نے اس دھاگے کے ساتھ اس کی ٹانگ کو باندھ دیا اور میں نے ایسے کھینچنا شروع کر دیا، وہ اپنی طرف کھینچی۔ میری ماں نے دیکھا، میں کہا کہ مت کھینچے، ٹانگ ٹوٹ جائے گی، لیکن میں نے زور لگایا، اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ کس کی؟ چڑیا کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ میری ماں کے دل پر بڑا تھا، میں نے کہا اللہ تیری ٹانگ بھی ایسی توڑے جیسے تو نے۔ کہنے لگے کہ میں سفر میں تھا، گھوڑے پر سوار تھا، اس سے میں گر گیا، نتیجہ نکلا میری ٹانگ ٹوٹ گئی، علاج معالجہ کرایا، آخر فیصلہ ہوا کہ اس کی ٹانگ کو کاٹ دو۔ یہ ہے ماں باپ کی بدوا۔ اس لیے اے بچوں، اے جوانوں، اے بزرگوں، عزت ماں بیٹیوں، ماں بہنوں، ماں ہی سب کچھ ہے اور باپ ہی سب کچھ ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ آپ نے ان کو ناراض کر دیا تو جہاں تک میرے فقیر کے ناطق مطالعے کا تعلق ہے کہ ماں باپ کی دعا بدوا جو ہے بہت جلدی قبول ہو جاتی۔ اولاد کیا کریں؟ ماں باپ کی بدوا سے بچیں اور ان کا ہر حکم مانیں۔ یہاں تک کہ فقہائے کرام نے لکھا ہے کہ اگر آپ نسل کر رہے ہیں اور آپ کی امی نے آپ کو آواز دے دی ہے یا والد گرامی نے آواز دی، نسل چھوڑ دو، فرض نہیں، نسل چھوڑ دو جی اما کی حکم۔ آپ اندازہ کریں کہ اللہ کی عبادت ہوئی، اور تو میں یہ ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں کہ اپنے طرف سے نہیں کہ انہوں نے کہا نسل چھوڑ دو۔ اور اگر ماں باپ کو آپ کی خدمت کی ضرورت ہے اور آپ آسے پاسے، ہم نے دیکھا کہ باہر تو وہ بڑے پیسے خرچ کرنے ہیں، یہ غریب آدمی بڑا چودھری صاحب خیال کرتے ہیں لیکن اپنی ماں کو روٹی بھی نہیں دیتا۔ آپ کے والد جو ہے وہ بیچارہ گھر میں پڑا ہے، دوائی لا کر نہیں دیتا، باہر وہ سخی۔ تو یہ سمجھانے کا یہ مطلب ہے کہ ہمیں چاہیے کہ اپنے ماں باپ کی دل و جان سے عزت کریں۔ ہاں ایک مسئلہ ہے وہ قرآن نے بیان ہے، وہ کون سا مسئلہ ہے؟ وَإِنْ جَاهَدَاكَ، اگر وہ کوشش کریں تمہارے ساتھ لِتُشْرِكَ بِي، کہ میرا شریک ہے، مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، جس کا تجھے علم نہیں ہے، فَلَا تُطِعْهُمَا، تو پھر ان کا کہنا نہ مان۔ اگر ماں باپ تمہیں میرے برابر کسی کو کہتے کہ اس کو مان، بت کو مان یا فلاں کو مان، اس کی پوجا، تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے کہ میرے مقابلے میں اگر وہ تمہیں حکم دیتی کہ اللہ کے شریک ٹھہرا، اللہ کے برابر، تو فرمایا خبردار اس کا یہ کہنا نہ مان۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے، اور یہ آیت پہلے سورہ لقمان میں بھی آ چکی ہے، سورہ احقاف کی بھی آتی کہ ایک صحابی تھے حضرت سعد بن ابی وقاص، کیا نام ہے؟ حضرت سعد بن ابی وقاص، سعد بن ابی
رضی اللہ تعالیٰ عنہ سعد بن ابی وقاص، یہ وہ صحابی تھے جو السابقون الاولون میں پہلے ایمان لانے والے، ابتدائی ایمان لانے والے، اور بہت ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ہیں۔ یہ جب ایمان لائے، کلمہ انہوں نے پڑھا، ان کی ماں کا نام تھا ہمنا بنت ابی سفیان بن امیہ بن عبد الشمس۔ تو آپ ماں کی بڑی خدمت کرتے تھے، حضرت کے ساتھ کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ ماں کی اتنی خدمت کرتے ہیں کہ اس علاقے میں اتنی کوئی خدمت نہیں کرتا تھا۔ جب آپ اسلام لائے تو آپ کی والدہ نے کہا کہ تم نے یہ کیا نیا کام شروع کر دیا ہے، یعنی تم بتوں کی ہمارے آبائی بات کی کیا ہے، اور تم یہ کیا ایک خدا کو مانا؟ کہنے لگے خدا کی قسم اگر تجھ سے باز نہ آیا تو نہ میں کھاؤں گی نہ میں پیوں گی، اور یہاں تک کہ میں مر جاؤں اور تیری ہمیشہ کے لیے بدنامی ہو کہ یہ وہ بندہ ہے کہ ماں کا قاتل ہے۔ پھر اس بڑھیا نے فاقہ کرنا شروع کر دیا۔ ایک دن گزرا، دوسرا دن، 2 رات گزرے، نہ کھایا نہ پیا اور نہ سائے میں بیٹھے، کہیں گے میں سائے میں بھی نہیں بیٹھوں گی۔ تیسرا دن جب گزرا تھا بھوک بھی زیادہ ہوئی، پھر ایک رات دن اسی طرح رہی۔ جب حضرت صاحب ان کے پاس آئے تو آپ نے اس سے فرمایا کہ اے ماں، اگر یہ تو تیری ایک جان ہے نا، اگر تیری ماں کی 100 جانیں ہوں اور ایک ایک کر کے وہ جانیں نکل جائیں تب بھی میں اپنا دین چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ میں محمد مصطفیٰ کا غلام ہوں اور اللہ کی توحید کو مانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چھوڑ سکا۔ تو مر یا نہ مر، تو کھا یا نہ کھا، لیکن میں تمہیں اس طرح نہیں ہوں۔ آخر وہ ماں مایوس ہوگی کہ یہ اپنا دین چھوڑنے والے نہیں ہیں، تو کھانے پینے لگی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور حکم دیا کہ والدین کے ساتھ نیک سلوک کیا جائے، اور اگر وہ کفر و شرک کا حکم دیں تو یہ حکم نہ مانا جائے۔ تو فرمایا لت شرک، اگر وہ شرک کا حکم دیں جس کا تمہیں علم فلا تو ان کی کہنا نہ مان، الیہ میری طرف مرضی حکم تمہارا لوٹنا ہے، وہ نبی حکم میں بات تم تعملون، تمہیں بتا دوں کہ تمہیں جو تم کرتے ہو، کہ کیونکہ جس چیز کا علم نہ ہو اس کو کسی کے کہنے سے مان لینا تقلید ہے۔ مانا یہ ہوا کہ واقعہ میں میرا کوئی شریک نہیں، تو علم و تحقیق سے تو کوئی بھی کسی کو میرا شریک مان نہیں سکتا۔ محال ہے رہا تقلید بغیر علم کے میرے لیے شریک مان لینا یہ نہایت کبھی ہے اور برا ہے۔ اس میں والدین کی ہرگز اطاعت نہ کر، ایسی اطاعت کسی مخلوق کی جائز نہیں جس میں خدا تعالیٰ کی نافرمانی ہو۔ تو اب فرمایا کہ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، تو میں بتا دوں گا تمہیں جو تم کرتے تھے، یعنی اس کی جزا سزا۔ باقی انشاءاللہ آئندہ یہ مضمون کر بھی چلے گا۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔